الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی طرح معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور بس بن کر اٹھتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. آؤ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی سی ہے. یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کرنے والا ہے. عزیز مداران جمعیت، کارکنان جمعیت، وارثین شہید جامعہ سید طفیل الرحمان، پرعزم اور پرجوش میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی اجتماعیت سے وابستہ کیا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ کہ جو اللہ کی رضا کی جد و جہد کو اپنا نصب العین ٹہرائے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس جوانی کی عمر میں ہمیں وہ مقصد دیا، اور وہ مقصد جو دنیا کا عظیم ترین مقصد ہے، اور وہ مقصد کی جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس اجتماعیت نے اپنے 84 سال کا آغاز کر لیا ہے، اور ایک اور سنگی میل عبور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پیش رفت کو جاری رکھتے ہوئے، بے شمار گھاٹیوں اور وادیوں کو طے کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے جواں جذبوں کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کر چکی ہے، اپنے انتخابات کرا چکی ہے، اور ایک بار پھر اپنے نصب العین کی جد و جہد کے لیے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ وہ اجتماعیت ہے جو بندے کو زندگی کے مقصد کے ساتھ جوڑتی ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اس مقصد کی طرف لوگوں کو ہمکاتی ہے کہ جو انسانیت کی کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اللہ نے انسان کو بے مقصد اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب انسانیت کی تخلیق کا منصوبہ بنایا تو فرشتوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. اس نے ایک ایسی مخلوق کی تشکیل کی کہ جس کے سامنے خیر و شر کے دروازے، خیر و شر کے راستے دکھاتے ہوئے اس کے سامنے فیصلے کی قدرت رکھی کہ تم چاہو تو خیر کے راستے پر چلو، تم چاہو تو شر کے راستے کو اپناؤ، اور فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقینی طور پر ہم راستہ دکھائیں گے، پھر چاہے کہ تم شکر کا رویہ اختیار کرو یا کفران نعمت کرو. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تشکیل کے بعد، اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد، یہ سورج و چاند جو نکلتا ہے میرے اور آپ کے لیے نکلتا ہے، یہ پل اور پودے جو نظر آتے ہیں، یہ رنگ رنگ کے باغات جو نظر آتے ہیں، یہ زندگی اور موت کا جو قصہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی اور یہ موت میں نے اس لیے پیدا کی ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. دنیا کے خالق اور مالک وہ ہم سے یہی چیز طلب کرتا ہے، اور یہی ہم سے طلب ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اگر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ میری بندگی کرے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ انسانوں کو بتائیں اور اس پر وہ رحمت کی، ان پر وہ شفقت کی، ان کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کیا کہ بار بار ان کو اسی مقصد زندگی سے جوڑنے کے لیے، اپنے مقصد کو یاد دلوانے کے لیے اپنے سب سے پسندیدہ اور سب سے برگزیدہ لوگوں کو مبعوث کیا۔ وہ لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے کیا دعوت دی؟ انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کیا کرتی ہے۔ جو بھی نبی گیا ہے انسانیت نے اس کے سامنے مصائب اور آلام کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ گئے لیکن لوگوں نے بعض کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، بعض کی گوشت کو کنگھیوں سے ادھیڑا گیا، بعض کو پانسیوں پر لٹکایا گیا، بعض پر دشنام ترازیاں کی گئی۔ نوح علیہ السلام کا ہم واقعہ دیتے ہیں، 950 سال کی دعوت کے بعد وہ اللہ رب العالمین کو یہ فرماتے ہیں کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو صبح اور شام پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پوری اس دعوت دینے کے باوجود ان کے فرار کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا۔ فلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جب میں نے ان کو دعوت دی اور ان کو جب جب بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹونس لی اور میری بات کو نہ سنا، اور وہ اصروا واستكبروا استکبارا، اور ہر دعوت کے ساتھ ان کے تکبر میں اضافہ ہوا۔ اور پھر وہ اللہ رب العالمین کو ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانک کے پکارے بلایا، ان کو صبح کی روشنی میں بھی دعوت دی، لیکن فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے میرے قوم کے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاؤ، اس کے استغفار طلب کرو، وہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم مزید انبیاء کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، انسانیت تم یہ بات جان لو کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تمہارا اگر الہ ہے تو رب العالمین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان جب آتے ہیں اور غار حرا کے اندر جب وہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اور لپیٹ کر لینے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ رب العالمین کے کلمے کو اٹھاؤ، اللہ رب العالمین کے علم کو اٹھاؤ، اور دنیا کے تمام ادیان پر، دنیا کے تمام خداؤں پر، دنیا کے تمام نظاموں پر اللہ رب العالمین کے نظام کو، اللہ رب العالمین کے نام کو اوپر کر دو۔ یہی ہماری دعوت ہے، بس یہی ہماری دعوت ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو نصب العین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا حصول ہمارا نصب العین ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کوئی الگ دعوت نہیں رکھتی، اسلامی جمعیت طلبہ اسی دعوت کا تسلسل ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اس جوانی کے دور میں یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ جوانی کے دور میں اللہ رب العالمین کی دین کے لیے اپنی جوانی کو گزاریے، اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے تابع کیجئے، اور اس کے ساتھ وہ انقلاب اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کیجئے جو فکر سے پیدا ہوتا ہے، جو دل کے اندر جنم دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنی بستر میں نہیں سو سکتا، اس کے بعد وہ زندگی کی آسائشوں کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے کردار میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے انقلاب کو لے کر پوری دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کا یہ انقلاب یہ چار سو بدلتا ہے۔ اور یہی ہماری دعوت ہے کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا صباحا یا صباحا، لوگ جمع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدا دیتے ہیں کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پار سے دشمن چھپا ہوا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو
تو تم کیا کہو گے, تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے, آپ اگر یہ بات کہیں گے تو ہم اس پر یقین کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں آپ کو ایک کلمہ سنانے جا رہا ہوں, ایک کلمے کی تعلیم دینے جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو اپنایا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے اور عرب و عجم تمہاری زیر نگی ہوں گی, اور وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, تمام معبودوں کا انکار کر دو اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا الہ قرار دو. تمام لوگ وہاں سے اٹھے اور وہ جاتے ہوئے کہا کہ اس لیے تم نے ہمیں بلایا ہے, اس لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا, تم نے ہمارا وقت ضائع کیا, یہ بھی کوئی بات تھی؟ اور اس کے بعد دشنام ترازی کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آزمائشوں کے باوجود اور مصائب کے باوجود یہ کہ میری یہ امت یہ جہنم کی آگ سے بچے, اس دعوت کو پہلایا. اور وہ صفا کے وہ طائف کی وادیوں سے بھی گزرے, ان نے احد کے میدان میں بھی خون بہایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت یہ ہم تک پہنچی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ قربانیاں تھی جو اس راہ میں انہوں نے فیس کی. اور میرے بھائی اور میرے دوستو, عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قریش مکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے لوگوں کے مابین تفرقہ ڈال دیا ہے, آپ جب سے آئے ہیں ہمارے لوگ آرام سے نہیں بیٹھتے, تو آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ مال و دولت چاہتے ہیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم پیش کیے دیتے ہیں. اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں, ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ پر کسی بیماری یا جن بوت کا سایہ ہے, ہم بھگا دیتے ہیں, ہم اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں, اور جب وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑو, یہ کاہن نہیں ہے, یہ کوئی شاعر نہیں ہے. اور میرے بھائی اور میرے دوستو, وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چاچا کہتے ہیں کہ جب قریش کا وفد آیا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ دعوت سے باز آ جائے, اگر یہ اس دعوت سے باز نہ آیا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور اس لیے کہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. تو وہ جب اپنے چاچا اس سے کہتے ہیں کہ کیا یہ تم اس دعوت کو چھوڑ سکتے ہو کیونکہ میرے لیے بڑے مسائل ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جواب یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے, تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا, تب بھی میں اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کروں گا, تب بھی میں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. یہی وہ دعوت حق ہے, یہی وہ دعوت حق ہے کہ جس کے لیے ہم اٹھے ہیں, یہی وہ دعوت حق ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت لے کر اٹھیں گے, ہم اپنی جوانیوں کو اللہ رب العالمین کے کلمے کے لیے گزاریں گے. اور وہ تمام ادیان, وہ تمام لوگ اور وہ تمام بت جو کہ اس موجودہ دور جدید کے اور جدید تہذیب کے تراشے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو اس سے نکالتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تمام بتوں کو مسمار کیجئے, چاہے وہ آپ کے خواہشات نفس کی شکل میں لبرلزم کا بت ہو یا سیکولرزم کا بت ہو, یا وہ قوم پرستی اور نیشنلزم کے بت ہو یا الہاد ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے نکلیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجئے, اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیجئے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ نوجوانوں کی تنظیم ہے, ہم جوانوں کے پاس اس دعوت کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ بے مقصدیت کے ساتھ آپ اس کو گزار دیں. جب بھی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے وہ نوجوانوں نے برپا کیا ہے. خود آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نوجوان نظر آئیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں اور جب
جب ان کے وادی والے لوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کی برائیاں کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے سامنے کون ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فما آمن لموسیٰ من قومہ الا ذریہ، ان کی قوم کے بڑوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ اپنے مفادات کے پیچھے تھے، وہ مصلحتوں کو تلاش کرنے والے تھے. ان کے ساتھ اگر کھڑے ہوئے تو نوجوان کھڑے ہوئے. ہم اصحاب کہف کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے نظام کے ساتھ ٹکر لی اور جب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں اپنے دین سے پھیر دیں گے تو انہوں نے غاروں کی راہ ضرور لی لیکن انہوں نے دین سے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون تھے؟ ان میں بڑے بہت کم تھے. ان میں عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے. ان میں بہت کم تھے، کوئی اکا دکا تھے. ان کے ساتھ اگر کوئی کڑا تھا سب سے پہلی محفل میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت دی اور 45 کی تعداد میں رشتہ دار آئے تو سب کے سامنے جب دعوت پیش کی سب نے ٹکرایا. ایک 10 سالہ نوجوان کھڑا ہوا اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی ٹانگیں پتلی تھی، وہ کمزور تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس وقت ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص 16 سالہ نوجوان تھا. ان کے ساتھ 25 سالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تمام کے تمام آپ اس کی جرمٹ میں دیکھتے ہیں جلو میں کون لوگ چلے تھے؟ وہ نوجوان تھے. اس لیے یہ نوجوانی جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی راہ میں صرف کیجئے. در جوانی توبہ کردنشی و پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. یہ جوانی ہے کہ جس میں اللہ اکبر رہبر اور رہنما مصطفیٰ خاتم الانبیاء مصطفیٰ وحدت کا بچہ جمعیت سیدی کردار جمعیت مصطفی افکار جمعیت اخلاقی اقدار جمعیت نفرت سے بیزار جمعیت الفت سے اظہار جمعیت انتمال اعمال جمعیت قاسم کی للکار جمعیت خالد کی الغار جمعیت حیدر کی تلوار جمعیت حیدر و کرار جمعیت انتمال اعمال جمعیت بھائی اور میرے دوستو پورا پاکستان جمعیت سندھ بلوچستان جمعیت. اسلامی جمعیت طلبہ پچھلے 73 سال سے ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے اور آپ اس واقعے کو بھی جانتے ہوں گے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی گئی ہمارا نظام تعلیم بے مقصدیت کی طرف لے جانے والا اور بے مقصدیت کی طرف لے جانے والا تو کیا بے مقصدیت پر مبنی نظام تعلیم ہے کہ بندہ تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن نہ اس میں اخلاق ہوتا ہے، نہ کردار کی وہ نشنما کرتا ہے، نہ اس کے اندر کانفیڈنس اور کریٹیویٹی کو بلڈ اپ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے اخلاق اور کردار رکھتا بھی ہے تو اس کے خاندان کی صفت ہو سکتی ہے، خاندان کی تربیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے. لیکن ان تعلیمی اداروں سے نکلنے والے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیوں کے اندر کبھی غیر اخلاقی حرکتوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں، کبھی وہ انتہائی بڑے کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی تمام ڈگریاں ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ وی سی بن جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرپشن میں بڑا نام کما لیتے ہیں. میرے بھائیو اور میرے دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ اس نظام تعلیم کے اندر لوگوں کو مقصدیت سکھا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے. اگر آپ کو مقصد حیات نہ پتہ چلا تو یقینی طور پر یہ تعلیمی ادارے آپ کو اسی پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ ڈگری حاصل کریں، آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ جا کر اچھی سی جاب کر لے، آپ بچے پالے اور اس کے بعد اچھی سی پینشن لے کر مر جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد یہ نظام تعلیم آپ کو دیتا نہیں ہے. اور یہ وہی نظام ہے، یعنی یہ وہی طریقہ ہے کہ یہ آپ اور جانوروں کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے کہ وہ بھی تو کھاتے اور پیتے ہیں، وہ بھی تو افزائش نسل کرتے ہیں، وہ بھی بچے لاتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں. کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. اور وہ جو اکبر الہآبادی نے کیا کہا تھا کہ کیا کہے احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے. یہی اس تعلیمی اداروں کی کہانی ہے. اور وہ جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب فرعون کو پتا چلا کہ ایک بندہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا اور اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کے جوانوں کو مارتا تھا، تو اکبر الہآبادی اس کی بھی بڑی خوبصورت توجیہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اور وہ ہمارے نظام تعلیم پر بڑی صادق آتی
آتی ہے کہ کہتا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ان کالجوں کے اندر، ان تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں کا اخلاقی قتل کیا جاتا ہے، نظریاتی قتل کیا جاتا ہے، مقصدیت سیاری کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نوجوانوں کو بتاتی ہے، اور یہ ہمارا کام ہے، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے جانا ہے، اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جوانوں کی طرح کہ جانوروں کی طرح صرف لائف سٹینڈرڈ کو بڑا کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے کہ اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ اور بابر بیش گوشت کے عالم دوبارہ نیس۔ بابر جس طرح ہے اور جیسے ہیں یہی دنیا کی زندگی ہے، کماؤ اور عیش کرو اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی جوانی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے، اس کو اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے گزاریے، اور یہی مقصد اگر ہم نے حاصل کر لیا تو یقینی طور پر ہم اللہ کی رضا کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ اور وہی وہ جوانی ہے کہ جو ولول اور جوش سے عبارت ہے، جو اقبال نے کہا تھا کہ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، ہے تیرے شہپر پہ آسا رفعت چرغے بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ بس یہی مقصد ہے، یہی آپ نے سمجھانا ہے۔ ہمیں جرت دے دے، ہم کام کریں گے اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اپنے دین کے دشمن ہم ایک ہوئے ہیں، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں جرت دے دے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، جس جامعہ کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ یہ ملک کی جامعات سے مختلف جامعہ ہے، اور یہ جو مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے مقصد کے حصول کے لیے یہ واحد جامعہ ہے جو اس مقصد کے ساتھ بنی ہے کہ ہم لوگوں کو مقصد زندگی سے آگاہ کریں گے، اسلام کے سانچے میں ان کی تربیت کریں گے، ان کے دل کو ایمان کی نور سے منور کریں گے اور جدید علوم سے بھی لیس کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، کچھ عرصے سے یہاں کے لوگوں نے، انتظامیہ میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس مقصد کو بلانے کے لیے، اس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کا کام کیا، ہر طرح کی بازی لگائی، لیکن الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ یہاں پر موجود ہے، اور میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی جامعہ اسلامیہ کے اسلامی تشخص پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اور تمہارے جتنی سازشیں ہیں اس کے ساتھ سامنے ہم آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، اور کوئی اس جامعہ اسلامیہ کے اسلامی تشخص کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور آپ ساتھیوں کو سمجھائے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اس جامعہ اسلامیہ کے اندر نمازوں کا ماحول ہوتا تھا، صبح کی نماز میں لوگ آتے تو تہجد کے لیے ساتھیوں کو کڑا پایا کرتے، لیکن افسوس کہ وہ ماحول یہ لوگ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے کہ اس ماحول کو بچانا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے معاملات میں آپ کی رائے، آپ کا حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ہی اس یونیورسٹی کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی آپ کی فیسوں سے چلتی ہے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ملازمین، یہاں کے افسر، یہ آپ کی فیسوں سے تنخواہیں ان کو ملتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم طلبہ کی آواز کو دبا دیں گے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم طلبہ کے منہ پر تالے ڈال دیں گے، تو یونیورسٹی کسی کے باپ کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں کے طلبہ نے جو ولولہ بھی رکھتے ہیں، جو جگر بھی رکھتے ہیں، جو آواز بھی رکھتے ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کبھی بھی یہ یونیورسٹی کے اندر طلبہ کو سپریس ہونے نہیں دیں گے۔ جو لوگ اس خوابوں کے اندر پڑے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے نظام کو مفلوج کریں گے، یونیورسٹی کے اندر جو خسارہ ہے، جنہوں نے تباہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ طلبہ ہے؟ یہ طلبہ ہرگز نہیں ہے۔ اس یونیورسٹی کے انتظامیہ میں وہ لوگ موجود ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ 100 ملین ڈیفیسٹ کیوں ہوا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ کس کی جیبوں میں یہ گیا ہے، مجھے بتایا جائے کیفیز کیوں بند ہے، صرف ایک کیفے کیوں کھلا ہوا ہے، لوگ تو آ رہے ہیں ٹینڈر کے لیے، کیوں نہیں کر رہے؟ اس طرح یہ فیسوں میں جو آئے روز اضافہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں اور ہم سب کو جانتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ کوئی اس امید پر کہ ہم
طلبہ کو دبا دیں گے, ہم یہاں پر قسم قسم کے فلیکس اویزہ کر کے ہم ثابت کریں گے کہ ہم جو چاہے کرتے رہے, طلبہ کو ہم مفلوج کر کے رکھ دیں گے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی. ہم ابھی گزارا کر رہے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ناظم صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ناظم صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمت جامعہ, جرت جامعہ, ناظم جامعہ, ناظم جامعہ, جامعہ, سلال جامعہ, ناظم جامعہ, ناظم جامعہ. یہ یونیورسٹی کے ایکیڈیمک ماحول کے لیے بھی ضروری ہے, یہ یونیورسٹی کے ویژن کی طرف پیش رفت کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر طلبہ اور انتظامیہ ساتھ چلے. اگر یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی, کوئی ہمیں اپنی مرضی سے ہنکا کر نہیں لے جا سکتا, کوئی ہمیں اپنی رائے پر مجبور نہیں کر سکتا, کوئی ہماری آوازوں کو دبا نہیں سکتا. اور جو لوگ دباتے ہیں, جو آزادی چھینتے ہیں, اس کو ہم ظالم کہتے ہیں, ان کو ہم جابر کہتے ہیں, ان کو ہم غاصب کہتے ہیں. اور غاصب کے پنجے کو مروڑنا, غاصب کو دبانا, غاصب کے سامنے کھڑا ہونا, یہ ہماری روش ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. جمعیت, قوت ہے قوت, جمعیت, قوت کا نعرہ, جمعیت, انداز نرالا, جمعیت, سالار اعلیٰ, جمعیت, کردار غازی, جمعیت, داغ ماضی, جمعیت, قوت ہے قوت, جمعیت, قوت ہے قوت, جمعیت. اس لیے انتظامیہ کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر جتنے طلبہ کے مسائل ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں. یہاں پر ٹیچرز کو بھرتی کیا جاتا ہے اور ایڈ ہاک پر, اس کا کوئی معیار نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کون کس کی ایما پر اور کس کی اشارے پر یہاں پر پڑھا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کون سا کھلواڑ جاری ہے. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر طلبہ کو لوٹا جا رہا ہے. اس لیے میں واضح طور پر ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہو وہیں پہ رک جاؤ, جہاں پر ہو اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرو. اگر تم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی تو پھر ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح روکنا ہے, پھر ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ظالم کا راستہ کس طرح روکنا ہے, پھر ہم بھی جانتے ہیں. اور یہ واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہے تو وہ طلبہ ہے. یہ یونیورسٹی طلبہ کی لیے بنی ہے اور طلبہ ہی اس کو لے کر چلیں گے. زندہ ہے, زندہ ہے, نگراں کر دے کے, زندہ ہے, زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, جامعہ کے اندر, زندہ ہے. ناظم تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر رہو ہمارا, ناظم تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر رہو ہمارا. ناظم سے بھی اشارہ کوا, یہ تماشا کوا, ناظم سے بھی اشارہ کوا, یہ تماشا کوا, ناظم سے بھی اشارہ کوا, یہ تماشا کوا. میرے بھائی اور میرے دوستو, اسلامی جمعیت طلبہ اپنی بہترین مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہاں پر کام کرتی رہیں گی. ہم یہاں پر ایکسپو بھی کرتے ہیں, ہم تربیت اور تزکیے کے لیے دروس قرآن اور فہم القرآن کلاسز بھی کرتے ہیں, ہم تربیت گاہیں اور شب بیداریاں بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ورکشاپس اور سیمینارز بھی کرتے ہیں. اور ہماری تاریخ ہے اس یونیورسٹی کے اندر, اور یقینی طور پر اگر اسلامی جمعیت طلبہ کسی کی نظروں میں کٹکتی ہے تو وہ خضاب پرستوں کے اندر کی نظروں میں کٹکتی ہے, وہ انتہا پسندوں کی نظروں میں کٹکتی ہے. یہ وہ شمع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باطل قوتوں کی طوفانوں میں جلائے رکھا. یہ وہ گلدستہ ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول موجود ہے, مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف زبان اور علاقوں سے نسبت رکھنے والے. صرف محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ اس میں مل بیٹھتے ہیں, آپ اس میں جد و جہد کرتے ہیں, آپ اس میں ایک دوسرے پر اس قدر محبت کی جان نچاور کرتے ہیں. اس میں غیرت مند پشتون بھی ہے, اس میں جرت مند پختون بھی ہے, اس میں مہمان نواز اہل سندھ بھی ہے, اس میں شان پاکستان اہل پنجاب بھی ہے, اس میں فخر پاکستان اہل بلوچستان بھی ہے, اور اس میں پہاڑوں کے بیٹے گلگت بلتستان کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کا مقصد طے کیے ہوئے ہیں, یہی نعرہ لگاتے ہیں, بآواز بلند یکجا اور یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ جذبوں کی صداقت زندہ ہے, ایمان کی حرارت زندہ ہے, اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ الفت کا اظہار جمعیت, رحمت کی پوار جمعیت, نفرت سے بیزار جمعیت, سجر سایہ دار جمعیت, صحرا میں گلزار جمعیت. میرے بھائی اور میرے دوستو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی بیوقوفانہ خیال کوئی ہو سکتا ہے, اگر سب سے بڑی غلط فہمی کوئی ہو سکتی ہے, اور اگر سب سے بڑی نادانی کی کوئی قسم ہو سکتی ہے, تو وہ یہ گمان ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن ڈر جائے گا. اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن کسی سے ڈرتا نہیں ہے, یہ جوش اور ولولے کا نام ہے,
یہ قوت ایمانی کا نام ہے، یہ معرفت کے جام سے سرمست ہونے کا نام ہے، یہ جہد مسلسل کی داستان ہے، یہ مقصد زندگی اشنائی کا نام ہے، یہ قوت ایمانی سے لیس ہو کر اور یہ یقین کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جو فرض ہے وہ نبھائیں گے، جو کام ہے وہ آگے بڑھ کر کریں گے، اور یقینی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن یہ کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا، اور وہ تو اللہ رب العالمین نے اس دن بھی دکھا دیا 12 دسمبر کی رات کہ جب یہ مکمل طور پر تہی دست اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان تھے اور لوگوں نے فائرنگ کی، لوگوں نے گولیاں چلائی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہتھیاروں سمیت وہ آگے تھے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے واش روم سے پکڑ کر ان کو نکال کر پولیس کے حوالے کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان یا اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے کے بعد، اپنے نظریے کو واضح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ کوئی ہمیں ڈرانا چاہے، آپ جو بھی کر لے، آپ جیسی بھی اقدام کر لے، اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن ڈر اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا، اور یہی وجہ ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے 12 دسمبر کو دیکھا جب یہ واقعہ ہوا، پوری کی پوری یونیورسٹی آپ کی مدد کے لیے امڑ آئی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ نہیں تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کبھی جمعیت کے پروگرام میں اس حوالے سے شرکت نہیں کی کہ میں جمعیت کا حصہ بن جاؤں گا، لیکن وہ جب آئے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے، آپ کو کیا چیز دیکھ کر کھینچ لائی، تو انہوں نے کہا ہم تو جامعہ میں موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہمارے دوست ہیں جمعیت میں، ہم ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کے سیمینارز کو دیکھتے ہیں، ورکشاپس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان خزا پرستوں انتہا پسندوں کی کہ وہ کونسلز کے نام سے موجود تھے، کوئی خیر کا کام کبھی نہیں کیا، ہر وقت اگر ان کی محفل ہوتی تو سگریٹ کی دوئی میں چھپے نظر آتی، ان کے اوپر کیسز تھے، وہ ہمیشہ اپنے ایکیڈیمکس میں فیل ہوتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ ہم حق پرستوں کا ساتھ دیں۔ وہ آئے اور اس دن اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے ان ہاسٹلز کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو شاید اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ جمعیت سے محبت کرتی ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے امید رکھتی ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو امید کی شمع کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ان کے احساسات وابستہ ہے۔ آپ نے ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اٹھے ہیں ہم ان میں سنسیئر ہیں، آپ نے قوت اور صلاحیت کے ساتھ اس امیج کو برقرار رکھنا ہے، اپنے کام کو آگے اور جاری و ساری رکھنا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، وقت بھی زیادہ ہو گیا، ایک دو مختصر سی باتیں۔ اس وقت پورے جامعہ کی نظریں آپ پر ہے، جس ماحول میں اس وقت کی جامعہ ہے سب طلبہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اگر اساتذہ ہے ان کی نظر اسلامی جمعیت طلبہ پر ہے، یونیورسٹی کے اگر انتظامیہ ہے ان کی نظر اسلامی جمعیت طلبہ پر ہے، کہ اس یونیورسٹی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اس کی بہاروں کو کوئی لوٹا سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، یہاں سے تعصبات کی گھٹن کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، یہاں پر اخوت کے پھول کوئی کھلا سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اور اس کے مقاصد کی اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اور آپ سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ نے اٹھنا ہوگا۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس یونیورسٹی کے ماحول کو بھی بچایا جائے، اس یونیورسٹی کو صحیح راہ پر گامزن کیا جائے، اس یونیورسٹی کو بلندیوں کی طرف لے کر جایا جائے، یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے، اسی پر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی اس وقت جن مسائل سے دو چار ہے، ان مسائل کے حوالے سے بھی ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ ہر ایک فرد تک پہنچنا ہے، اور ہم نے ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بن کر اپنی جوانی کو اصل کام میں استعمال کیجئے، اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، اگر یہی سوچ کر کوئی جمعیت میں آیا ہے کہ ہم یہاں پر وقت گزاریں گے اور یہاں پر سیکھ کر جائیں گے لیکن اس کے حوالے سے کوئی قربانی نہیں دیں گے، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ سید طفیل الرحمن شہید کی جمعیت ہے، یہاں پر لوگوں نے خون دیا ہے، اور اگر میں نے کسی کو دیکھا
کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو میں خود اس کو اس اجتماعیت سے نکالوں گا. اس اجتماعیت کی حفاظت کرنا اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے کوشش اور جد و جہد, وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ ازا یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سحر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد ازا العمر فی طلب المحالی. اگر کوئی بلند خواب دیکھتے ہو لیکن صرف سوچتے رہتے ہو تو یہ تو زندگی کی اور یہ تو وقت کا ضیاع ہے. اس لیے اگر تم نے بلند مناصب کو پانا ہے تو پھر تم نے جد و جہد کرنی ہوگی, پھر تم نے آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے وقت کے صحیح استعمال کو سامنے لانا ہے. آپ نے اپنی تربیت اور تزکیہ کرنا ہے. آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے. آپ نے اپنا تعلق باللہ کو استوار کرنا ہے. آپ نے ساتھیوں کو ٹائم دینا ہے. اور وہی جو کہا گیا کہ والوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یزی, کہ کہتا ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز میں نے دنیا میں دیکھی جو مجھے نظر آئی وہ وقت تھا, لیکن جو سب سے زیادہ غیر ضروری طور پر اور جو ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی وقت تھا. اس لیے آپ نے اپنے وقت کے صحیح استعمال کو سامنے لانا ہے. اس لیے یہاں سے اٹھنے کے بعد میں انہی الفاظ کو آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں جو سید طفیل الرحمان کے والد صاحب کے الفاظ تھے, اور وہ میں آپ کے سامنے ضرور دہراؤں گا کہ انہوں نے کہا, انہوں نے اس بات کی دعوت دی تھی کہ آپ جائیں اور اپنے اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر اپنی دعوت کو مزید تیز کر دے. بس یہی وہ پیغام ہے جو آپ کے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ اپنی کلاسوں میں جائیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق کو استوار کرے اور اس کو اپنے قریب لائے, ان کو مقصد زندگی سے آگاہ کرے, انہیں رب کی رضا کے حصول کے مقصد کے ساتھ آشنا کرے. اور انہی اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہکا ذرا, دانا تو کہتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو, کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے, رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو, کامتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل ہے تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.